فاسق دی خبر تے اعتماد نہ کرو۔ سن 5 ہجری دے غزوہ بن المستلق مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار دی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح فرمائے۔ صحابہ کرام نے اس جنگ دے جتنی قیدی ہیں سب کو آختے رہا کر دیتے۔ جس خاندان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے وہ خاندان دا کوئی آدمی لونڈی تے غلام نہیں ہو سکتا، سارے غلامے کو آزاد کر چھوڑا۔ مسلمانے دے حسن سلوک اخلاق کریمانہ دے متاثر تھی تے تمام قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلے والوں کو بھیجا تاکہ وہ قبیلے دے دولت مندے کو زکوٰۃ وصول کر دے، انہیں دے غریب دے تقسیم کر لے۔ قبیلہ بنی المستلق دے لوگوں کو جب ولید دی آمد دا علم تھے تو عامل اسلام دے استقبال دے واسطے خوشی ہتھیار خوشی دے نال چاہتے بستی کنے باہر میدان چاہ گئے۔ زمانہ جہلیت اس قبیلے اور ولید دے وچ کچھ ناچاکی تے رہ چکی ہے۔ یہ واسطے پرانی عداوت دی بنا تے استقبال دے اہتمام کو ولید نے دوجھی نظر نہ لٹھا اور سمجھو قبیلے والے نے اصل معاملہ دریافت کیتے بغیر ہی مدینہ شریف کو ول آیا۔ دربار نبو حاضر تھی تے عرض کی تو قبیلہ بنی المستلق دے لوگ تے مرتد ہو گئے، انہیں زکوٰۃ عمل کرنے انکار کر دیتے۔ یہ خبر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مسلمان بیعت افروختہ ہو گئے، بلکہ مقابلے واسطے جہادی تیاری کرن پائے گئے۔ انہوں بنی المستلق کو ولید عجیب طرز عمل دے نال بڑی حیرت تھی ہے۔ جب ان لوگوں کو معلوم تھے ولید نے دربار نبوت غلط بیانی تہمت ترازی کر دیتی ہے تو انہیں لوگوں نے معزز باوقار وفد دربار نبوت بھیجا جس نے بنی المستلق کی طرف کو صفائی پیش کی تھی۔ ایک جانب اپنے عامل ولید دا بیان، دوسری طرف بنی المستلق دا وفد دا بیان، نوہیں گالی سنتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، وحی دا انتظار فرمایا۔ آخر وحی آ گئی ہے۔ سورہ حجرات جہاں آیتہ نازل تھی تے نہ صرف معاملے کی حقیقت واضح کر دی تھی بلکہ خصوص میں ایک مستقل قانون معیار تحقیق بھی عطا کر دیتا۔ وہ آیتہ اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ ایمان والے، اگر بھی فاسق تمہارے کو کوئی خبر کہنا ہوئے تو ذرا تحقیق کر کے کرو۔ یہ نہ ہو مطلب کہیں قوم کو بے سمجھے اذا تو سارے بہو بل اپنے کیتے تے پچھتاؤ۔ سمجھو اللہ دا رسول تو سارے موجود ہے۔ اگر تمہاری اکثر معاملات من گھنے تو ول تو سارے مشقتیں پائے سو، لیکن اللہ کریم نے تو ایمان والی پیاری دولت عطا کی تھی ہے اور ایمان کو تمہارے دل چ مزین کر دیتے۔ کفر، حکم عدولی، نافرمانی تو آلے واسطے ناگوار کر دیتے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کے فضل احسان کے نال ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ جام والا حکمت والا ہے۔ درس ہدایت خبریں دے بیان کرنے عام طور لوگوں کا یہ مزاج طریقہ بن چکے جو خبر انہیں کرنے تک پہنچے
ان کو بے تکلف بیان کر دیں حقیقت حال دی تفتیش جستجو بالکل نہیں کریں خواہی قبر دے نال کی بے گناہ تے بہتان ہوئے یا کہ کو نقصان پہنچے۔ اسلام نے طریقہ کار کو بالکل غلط قرار دیتے، بلکہ قرآن نے اسلامی آداب دے قانون بنا دیتے۔ ہر خبر کو سنتے پہلے ان کی تحقیق کرو، جب وہ خبر پائے ثبوت تے پہنچے تو وہ خبر کو لوگوں کو بیان کرو۔ ان گال کی طرح متوجہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان دے جھوٹے دیواں سے کافی ہے جیری گال سنے لوگوں کو دا خبر دے۔ نمبر یہ اتنا ثابت ہے ایک شخص اگر عادل پابند شریعت ہوئے تو ان کی خبر معتبر ہے۔ نمبر 3 بعض مفسرین فرمائے آج ولید بن عقبہ دے نال خاص نہیں بلکہ آج عام ہے، ہر فاسق دی خبر دے بارے اللہ سے نازل فرمائی۔ نمبر 4 ولید بن عقبہ کو صحابی ہوندے ہیں قرآن نے فاسق تاکہ کوئی اشکال کیا نہیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب ولید بن عقبہ نے سچی توبہ کر کے دیے تو ان کا فسق زائل ہو گئے، لہذا کہیں صحابی کو فاسق آکھن ہرگز جائز کا نہیں، کیونکہ تو اجماع ہے ہر صحابی صادق عدول پابند شرع ہے۔ دعا فرمو اللہ تبارک و تعالی سب آیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔